الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر الأجائب والغرائب تجده أونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آمنہ للہ مدینہ دی تاجدار بہتری حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر تحفتن ہدیتن عقیدتن جو پاک نام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. دعائیں کہ خالق کائنات ساری جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ احکم الحاکمین ہمیشہ پنج وقت دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت پر حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اور یہ چند آیا مبارکہ بڑی خدمت اندر پیش کیتیاں. دعائیں کہ خالق کائنات ساڑی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ احکم الحاکمین اپنے حبیب دا صدقہ سن پانگانہ نماز دی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی دی ذات اقدس نے ساڑے تے بڑا کرم اور دی رحمت ہے اور دی محبوب دا صدقہ کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے سنو حضور علیہ السلام دا امتی بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے سن مسلمان دے کار پیدا فرمایا. اس تو بڑی شان اور عظمت اور کی ہو سکتی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین سنو ایمان دی دولت عطا فرمائی. ایمان دی دولت ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا کائنات دی دولت کو اکٹھیا پیتا جائے تو اس ایمان دی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایمان دی ایک قوت اور ایمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو عطا فرمائی اور جتنا انسان اللہ احکم الحاکمین دے سامنے کھڑا ہوئے گا اور دے ایمان دے اندر مضبوطی آئے گی اور دا ایمان اور مضبوط ہوئے گا. تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسی مسلمان اور ساڑھے اس مسلمانی دے اندر کہ ہر وقت کوئی ایسا عمل کوئی ایسا فعل کہ جدے نال اللہ دے رسول دی ناراضگی نہ ہو جائے کہ ہر خوشی اور غمی دے اندر سنوں قدم اٹھانا چاہیے کہ میرے اللہ اور میرے محبوب دی ناراضگی دا سبب نہ بن جائے. کیونکہ مسلمان ہون دے ناتے
اس شخص دے واسطے اتے فرض ہے، لازم ہے اس مسلمان مومن نو کہ وہ اللہ دے ہر حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ کہ نماز نو قائم کرو اور مشرکوں ویسا عمل نہ کرو، یعنی نماز نہ پڑھنا اس طرح میں جس طرح ایک مشرک دا عمل ہے، اور نماز اور کفر کے درمیان اگر کسی چیز دا فرق ہے تو وہ نماز ہے۔ جس وقت اذان ہوئے تو مسلمان مسجد کی طرف رخ کرے گا، اپنی عبادت کی طرف رخ کرے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اذان کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو 5 وقت بلا رہے اپنے گھر دے اندر، اور کسی مقام تے بھی کسی بھی جگہ کسی بھی ملک دے اندر یہ ضروری نہیں کہ مسجد دے اندر ہی نماز ہوتی ہے۔ نماز دا حکم تندرست بندے واسطے یہی حکم ہے کہ اگر وہ مسجد قریب ہے تو مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کرے، جماعت کے نال آ کے نماز ادا کرے۔ اگر وہ مسجد قریب نہیں تو کسی بھی جگہ دے ہوتے اذان دا وقت ہو گیا تو اس وقت اپنی نماز اللہ دے دربار دے اندر شروع کر دے۔ نماز ایک ایسا مسئلہ ہے جو قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب تو پہلے قیامت والے دن اگر کسی چیز کا سوال ہونا ہے تو مسلمان دے کولوں پہلے نماز دا سوال ہونا ہے، مومن دے کولوں پہلے نماز دا سوال ہونا ہے۔ یعنی تمام زندگی دے ساڑے عمال جتنے بھی ہیں، اسی جتنے عمال کرا دیں انہاں وچوں سب تو پہلے جڑا عمال دا پوچھا جانا ہے اللہ دے دربار وچ وہ ساڑے کول نماز ہونی۔ اگر کسی کو نماز ہوئے گی تو اللہ دے دربار میں جو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ وہ لوگ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حکم فرمان کے کہ سجدہ کرو، پورے معاشر کے میدان کے اندر اللہ کی طرف اعلان ہوئے گا کہ سجدے وچ گر جاؤ، لیکن سجدہ کون کرن گے؟ سجدہ کنوں توفیق ہوئے گی؟ جنہیں دنیا دے اللہ دے دربار دے اندر سجدہ کیتا ہوئے، جنہیں اس زمین دے اتے اللہ دے دربار وچ سجدہ کیتا ہوئے گا، جو اللہ دے دربار وچ جھکیا ہوئے گا، اگر انہیں دنیا دے اتے اللہ دے دربار وچ اپنی کمر کو جھکایا نہیں، اللہ دے دربار وچ رکوع اور سجود دے اندر آیا نہیں اس جہان دے اتے، تو کل قیامت والے دن اللہ اعلان فرمان گے لیکن اوہی لوگ سجدہ کر سکن گے جنہاں نے اس دنیا دے اتے اللہ نے سجدہ کیتا ہے، جنہاں نے اللہ دے دربار دے اندر 5 وقت حاضری دیتی ہوئے گی اور اللہ دے ہر اس پیغام کو قبول کیتا آئے گا، اور جو ہی اذان سنی اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم سن کے وہ نماز دے اندر مشغول ہو گیا اور سر سجدے دے اندر آ گیا، اپنی اس کمر کو جھکایا اور اللہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے وہ دی ثنا بیان کی تھی، وہ دی پاکی بیان کی تھی، وہ دی تعریف کی تھی، اللہ دی بزرگی بیان فرمائی، وہ دی بادشاہی دا تذکرہ کیتا، تو اللہ تبارک و تعالی دی ذات اقدس اس بندے نو
قیامت والے دن بھی توفیق عطا فرمائے گا کہ جو ہی اللہ تعالیٰ دا اعلان ہوئے گا فوراً وہ بندہ سجدے دے اندر ڈگ پوے گا۔ لیکن جنہیں مسلمانوں اس دنیا دے ہوتے اللہ دے حکم دے خلاف اللہ دی ذات نے 5 وقت بلایا لیکن وہ ڈٹیا رہا، انہیں اپنی نیند نو خراب نہیں کیتا، انہیں اپنے کاروبار نو بند نہیں کیتا، انہیں اپنی دکان بند نہیں کیتی، صرف اس واسطے کہ میری پرافٹ وچ فرق آ جائے گا، میرے گاہک جاندے رہن گے، میں اگر اتنی دیر مسجد کے اندر چلا گیا 15 منٹ کے اندر میرا اتنا نقصان ہو جائے گا۔ دوستو نقصان ہے کہ جڑا انہیں نماز دے ٹائم اللہ دے دربار وچ وقت نہیں دیتا، انہیں سمجھو کہ قیامت والے دن اللہ نو ناراض کر کے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ دنیا دے تے انہوں کامیابی نظر آئی، دنیا تے انہوں دکان دے اندر فائدہ نظر آیا، اپنے کاروبار دے اندر بہت بڑا فائدہ نظر آیا، نماز واسطے نہیں آیا، لیکن دنیا تے بہت بڑا فائدہ حاصل کر کے وہ بندہ پھر بھی بہت بڑے نقصان دے اندر چلا گیا، کیونکہ انہیں اللہ دا حکم نہیں پورا کیتا۔ اگر عبادت واسطے آ جاتا، اپنی نیند نو ختم کر دینا، اپنے آرام نو ختم کرتا، صرف اللہ دی رضا واسطے، اپنے اس گرم بستر نو چھڑ دینا اللہ دی رضا واسطے، تو دوستو وہ بندہ کامیاب، وہ دی آخرت کامیاب ہو گئی جو اللہ دے آواز نو اس ہوکے نو 5 وقت دے اس ہوکے نو سن کے آ گیا اور وضو کر کے اللہ دے دربار وچ کھڑا ہو گیا، تو سمجھ لے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا، انہیں بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیا، انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی جنہیں 5 وقت دی حاضری اللہ دے دربار میں دے دی، انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اذان دے اندر ہی کہہ دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، اے تواڈی کامیابی ہے، اے دے اندر ہی فلاح ہے، کیونکہ اللہ دا اعلان ہے کہ نماز پڑھنا ہی تواڈی کامیابی ہے۔ اے نہ سمجھنا کہ تیرے دکان تیرا کارخانہ بند ہو جائے گا، اتنا ٹائم تیرا خرچ ہو جائے گا اور تیرا نقصان ہوئے گا، تیری شام دی پرافٹ کے اندر کمی آ جائے گی، نہیں، وہ کمی نہیں ہوئے گی، جڑی اللہ دی رضا واسطے دکان بند کیتی ہوئے گی، اللہ دی رضا دے واسطے اللہ دے دربار وچ آ کے وہ کھڑا ہوئے گا، وہ دا کارخانہ بند ہو گیا، وہ دی دکان بند ہو گئی، وہ دی کھیتی باڑی دا کام رک گیا، لیکن اتنا وقت انہیں اللہ دے دربار وچ حاضری دیتی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے اندر کامیاب ہے، دین تو ہٹ کے، اسلام تو ہٹ کے، آج دنیا دے ہوتے کتنے لوگ نے جڑے غیر مسلم کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، کتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے کسی قسم دیا فکر نہیں، دولت دا فکر نہیں، مکان دا فکر نہیں، تجارت دا فکر نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا کیتا ہے، لیکن کامیاب کوئی نہیں ہے، کامیابی انہوں نے کوئی نہیں ہے، دنیا کی وہ سب کچھ حاصل کر رہے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندہ غیر مسلمان کی تعریف کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھو کتنے خوشحال لوگ نے، لیکن اللہ والیو خوشحال ہوگے جڑا اسلام دے اندر ہے، خوشحال ہوگے جدا ایمان مضبوط ہے، خوشحال ہوگے جنہیں دین دے اتے زندگی بسر کر رہے ہیں، خوشحال ہو انسان ہے جڑا اللہ دے پیارے محبوب دے طریقے دے زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے اندر خوشحالی ہے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ دین اور اسلام کو چھاڑ کے دنیا دے اتے پوری دنیا دی دولت اگر وہ اپنے کو لے آوے کامیاب نہیں ہو انسان۔ اللہ دے نبی دے کارتے تین دن چلہ نہیں بنیا، اللہ دے نبی دے نواسیاں دے کار تین دن چلہ نہیں چلیا، 3 دن کھانا نہیں ملیا، اور وہ حسن و حسین جنہ کربلا دے اندر پیاسے اپنی جان دے دیتے،
یعنی اتنا اسلام کے اوپر اتنی زندگی اور فاقے کتنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. کھان نو 3 دن ایک نوالا تک نہیں پیٹ دے اندر گیا. اور خزانے کتنے نے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب میں دنیا اور آخرت جو کچھ بھی بنایا ہے اس جہان تے بنایا ہے اس جہان تے بنایا ہے میرے رب نے فرمایا محبوب تیرے واسطے بنایا. جس کائنات کے واسطے اللہ تعالیٰ 7 آسمان عرش جنت سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. جس کائنات جس ذات کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دیتی اس جہاں اس ذات دا مقام دیکھو اس ذات دی شان دیکھو کہ او دکار 3 دن ایک نوالا تک میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام دے پیٹ دے اندر نہیں گیا. کئی دن آپ سرکار دے فاقے دے اندر گزار دیتے. کئی دن حضرت امام حسن اور حسین مولا علی اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ دے فاقے دے اندر چلے گئے. ایک دن ایسا آیا کھانا آیا 3 دن ہو گئے. 3 دنوں تو بعد کھانا ملیا. حضور علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے نواسیاں دے واسطے حسن و حسین دے واسطے مولا علی دے واسطے کھانا تیار کیتا. جو ہی کھانا تو دروازے دے اوتے دستک آ گئی. میں بھوکا میرے بچے بھوکے نے میں غریب ہاں. سوالی آ گیا دروازے پہ دستک دے رہے ہیں کہ میں غریب ہاں میرے بھوکے نے. ایک ایک نوالا توڑے وہ بھی منہ تک نہیں گیا. حضرت اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ تمام اور 3 دن دے بھوکے پیاسے بچے جو ہی دروازے تے دستک ہوئی سوالی آیا کہنے لگا میرے بچے بھوکے میں غریب میرے گھر دے اندر کوئی شے نہیں. آپ نے سارا کھانا اٹھایا تے انہوں نے دے دیتا. ایک کہنے نے اسلام اینو آنے نے دین دی اندر آزمائش بھی آمدی ہے. اسلام کے اندر آزمائش آمدیاں نے انسان دے ہر وقت آمد ہے. لیکن قربان جائیے اس آقا علیہ السلام تو جس آقا علیہ السلام نے ساڑھے واسطے دعا فرمائی کہ مولا میری امت دے کلوں امتحان نہ لیں یہ سارے امتحان میرے کلوں لے لیں. اگر اے آزمائش جیڑی اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ تے آئی جڑی آزمائش مولا علی تے آئی جڑی آزمائش حسن و حسین تے آئیاں جڑی آزمائش میرے آقا علیہ السلام تے آئی جڑی آزمائش صحابہ تے آئیاں تو کیا وہ صحابہ تے اگر ساڑھے تے امنیاں سی برداشت کر سکتے سا نہیں سا برداشت کر سکتے. اسی ایسی آزمائش تو نہیں گزر سکتے. تو لہذا میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی مولا یہ ساری آزمائشاں امتحان میرے کو نو للہ میری اولاد کو نو للہ لیکن میری امت دے کو نہ لو. میری امت کو ایسی آزمائشاں کو بچائی کہ میری امت کے لئے گمراہ نہ ہو جائے. کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی میرے آقا نے دعا کی تھی. یہ اس دعا دا نتیجہ ہے کہ ساڑھے گھراں دے اندر غلے پڑے دولت دیامار لگے ہوئے ہیں غلہ ہر بندہ کھا رہے ہیں. غریب تو غریب بھی جڑا وہ 3 ٹائموں کو کھانا ملتا ہے. ایک ہی ہے میرے آقا علیہ السلام دی دعا ہے. صرف اگر اسی یہ سوچ لئیے کہ اسی اس دنیا دی خاطر اپنی قبر کو برباد کر رہے ہیں اس دنیا دی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں اس دنیا دی خاطر میں اپنے رب نو ناراض کر رہے ہیں اور اس دنیا دی خاطر اس محبوب نو ناراض کر رہے ہیں جنہیں ہر وقت میرے واسطے دعا اور میری وجہ تو میرے آقا علیہ السلام نو قیامت والے دن کوئی شرمندگی نہ ہو. اصل ایسا قدم اٹھانا چاہیے امتی نو ایسا بڑھ کے بہانا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام نو قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ جو وعدہ کیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ
تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا محبوبہ پریشان نہیں ہونا، امت دے بارے میں تینوں راضی کر دیا، میں تینوں راضی کر دیا گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں اتنا تینوں عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ میں تینوں راضی کر دیا۔ اجو محبوب دی دعائے، اجو محبوب دیاں قربانیاں نے، اس محبوب دے تمام دعاواں دا صدقہ ہے تے اج امتی جڑے اپنے محبوب نو اپنے آقا نو پہنچ چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتی، منو اللہ تعالیٰ نے معراج تے بلایا، السلام منو معراج تے بلایا تے اللہ تعالیٰ نے آسماناں دی سیر کرائی، اللہ تعالیٰ نے زمین دے خزانیاں دی سیر کرائی، آسمان دے خزانیاں دی سیر کرائی، اللہ نے منو اپنے عرش تے بلایا، اللہ نے منو کول بلایا، منو معراج ہوئی، منو آسماناں تے بلایا گیا، لیکن یاد رکھی میرے امتی، تیری معراج میں نماز دے اندر رکھ دیتی۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ جدوں میرا امتی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ انہوں معراج کرائے گا۔ جدوں اسی نماز پڑھنے ہیں دوستو، سمجھو کہ اسی معراج کر رہے ہیں، اللہ دے نال ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ دے نال گفتگو کر رہے ہیں، اللہ دے نال ملاقات ہو رہی ہے جس طرح سرکار دی ملاقات آسمانہ تے ہوئی۔ تو اس واسطے سرکار نے کیا کہ مینوں معراج تے بلایا اللہ نے آسمانہ تے، لیکن تہاڈی ملاقات میں نماز دے اندر رکھ دیتی ہے۔ اللہ نو ملنا ہوئے، اللہ دی زیارت کرنی ہوئے، اللہ دا دیدار کرنا ہوئے، رب دے نال ملاقات کرنی ہوئے تے الصلاۃ معراج المومنین، تسی نماز وچ داخل ہو جاؤ، سمجھو تسی معراج کر رہے ہو۔ تو اس واسطے کہ سب تو عظیم بڑا جڑا اللہ تبارک و تعالی نے انعام رکھیا ہے وہ نماز ہے، اور قیامت والے دن سب تو پہلے جڑی پوچھونی ہو نماز دی ہو۔ اگر نماز دے حساب وچ کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس نماز دی برکت دے نال کئی اعمال ایدی برکت نال، اگر نماز ہوئی، نماز نو رکھن واسطے بھی دوسرے کام کرنے ضروری ہیں۔ دنیاوی کام دے اندر نماز نو مکمل کرن واسطے ہر اس بے جائی تو بچنا پوے گا، غیبت تو بچنا پوے گا، گلے تو بچنا پوے گا، ہر ایک دے نال اچھا سلوک کرنا پوے گا، اخلاق پیدا کرنا پوے گا، پھر نماز جڑی ہے پوری مکمل ہوئے گی۔ کیونکہ صرف نماز تک نہیں، نماز دے اور بھی اسباب ہے کہ جدی نماز اگر اللہ دے دربار وچ قائم رہی تو نماز قائم رکھن واسطے سانو دنیا دے اندر زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ میری نماز دی وجہ دے نال میری نماز ضائع نہ ہو جائے، کرے میں ایسا عمل کراں کہ ایسا پیش آواں کہ ہر ایک انسان دے نال، ہر مسلمان پرا دے نال، جس طرح میں اپنی ذات دے واسطے ایک چیز دا نقصان سمجھنا، اسی طرح دوسرے بھائی مسلمان دا بھی نقصان ہوندے نو اپنا سمجھنا، تو پھر نماز کامیاب ہو جائے گی۔ نماز کو کامیاب کرن واسطے دنیاوی اعمال کو درست کرنا ضروری ہے۔ دوسرے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیتے نے ضروری نے۔ حضور علیہ السلام دی خدمت وچ صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ایک بڑی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن بھی پڑھ دیئے، نماز بھی پڑھ دیئے، تہجد بھی پڑھ دیئے، بڑی عابد ہے، لیکن وہ دے گوانڈی وہ دے تے خوش نہیں، ہمسائے وہ دے تے راضی نہیں، لوگ انہیں گلہ کر دینا۔ سرکار نے فوراً فرمایا اپنی زبان مبارک تو کہ عورت دوزخی ہے، دوزخ دی موت میرے آقا نے لا دیتی ہے۔ جتنی مرضی تہجداں پڑھے، نمازاں پڑھے، عبادتاں کرے، قرآن پڑھے، میرے آقا نے کہہ دیتا، میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا، جو ہی میرے آقا علیہ السلام دی زبان تو جو لفظ ادا ہو رہا ہے اللہ انہوں مور لا دیتا، اللہ مور لا دیتا ہے۔ تو سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ
جدے تے لوگ تنگ نے او تے اللہ بھی راضی کوئی جدے تو لوگ متنفر نے لیکن او دی نمازاں او دے روزے او دی تہجد او دی تلاوت او دے کام نہیں آئے گی اس واسطے کہ لوگ او دے خوش نہیں لوگ خوش ہوں گے عبادت دا مقصد ہے کہ تسی نرم ہو جاؤ قرآن پڑھن دا مقصد ہے کہ اپنی ذات کو نرم کر دیو دوسرے دے واسطے بازو نرم دے پھلا دیو اپنی زبان نو دوسرے واسطے نرم کر دیو تو پھر تسی کامیاب ہو گے تو میرے آقا نے جنہوں کہہ دیتا ہے پھر اوتھے اوپا میں جنی مرضی نمازوں نے دوزخ جانا گیا دوسرا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عورت نماز تے پڑھ دیئے قرآن بھی پڑھ دیئے لیکن اتنی نہیں کہ تہجد بھی ہے تہجد گزار بھی ہے یعنی دینی عمال تے کر دیئے انہاں او دا چرچا نہیں سنیا لیکن ہمسائے او دی آنڈ گوانڈ دوسرے او لوگ عورتاں بڑی تعریف کر دیا نے بڑی تعریف کر دینے اس عورت کے بارے تو سرکار نے فوراً اپنی زبان مبارک تو فرمایا کہ عورت جنتی سرکار نے مور لا دیتی جنتی مور لگ گئی تو مقصد یہ ہویا کہ اسی اگر نماز پڑھ دیا تو دوسرے دے عمال محفوظ رہنے چاہیے دوسرے دی زندگی ساڑھے کو محفوظ رہنی چاہیے دوسرے دا ہر عمل ہر کام ساڑھے کو محفوظ رہنا چاہیے ساڑھی زبان ساڑھے ہاتھ نال جنہوں آقا علیہ السلام نے فرما دیتا مومن ہوئے جنہے ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ اگر ساڑھی زبان اور ساڑھے ہاتھ کو دوسرا محفوظ نہیں تو پھر کوئی وجہ ہوئی کہ نمازہ کام نہ آئی کوئی کام نہ آئی تو جنہوں آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے تو پھر اس دے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں یہ دے اندر شک نہیں مجائش نہیں اللہ دے نبی دا فرمان حق اور سچ ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں تو روک دی جنہوں اسا نماز پڑھنی ہے تو بے حیائی اور برے کاموں تو روکے گا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی اور برے کاموں تو نہیں رکیا تو سمجھو دی نماز قبول نہیں ہوئی نماز قبول نہیں ہوئی یہ شرط ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے آپ نے فرمایا جنہیں صبح دی نماز ادا کی تھی اور وہ ظہر دی نماز دی توفیق مل گئی تو سمجھ لے کہ اللہ نے دی فجر دی نماز قبول فرما دی اے نماز دی قبولیت دی شرطہ نے جو قرآن فرما رہے ہیں اللہ دے نبی فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز تو انہوں بے حیائی اور برے کاموں تو روک دی اگر تسی نماز پڑھ کے بے حیائی اور برے کاموں تو نہیں روکے تو اڑی نماز قبول نہیں تو اس واسطے یہ ضروری ہے کہ اسی نماز پڑھنے ہیں تو نماز دی فکر بھی ہونی چاہیے اسی مسلمانہ تے دین دی فکر بھی ہونی چاہیے اسی مسلمانہ تے حضور علیہ السلام دے ہر فرمان دی فکر ہونی چاہیے ساڈا ہر قدم اٹھن والا اس چیز دے اٹھے کہ سانو پتہ ہوئے کہ میرا ایک قدم حق دی طرف جا رہے ہیں باطل دی طرف نہیں جا رہے اگر میرا قدم حق تے جا رہے ہیں تو میں کامیاب ہوں اگر میرا ایک قدم باطل دی طرف جا رہے ہیں تو میں ناکام ہوں تو اس واسطے دوستو یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی دی اندر اسی نماز لے آئی ہے اور نماز دے نال اسی دوسرے اعمال دی بھی درست بھی کرن دی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین